اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، عید مباہلہ کے حوالے سے آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ روز مباہلہ یعنی عالم عیسائیت پر اسلام کی فتح کا دن۔ یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن اسلام کو وہ سربلندی نصیب ہوئی، وہ مقام اور مرتبہ نصیب ہوا کہ قیامت کا سورج طلوع ہونے تک اسلام ہمیشہ سربلند رہے گا۔ وہی سچے جن کا حکم قرآن کے اندر آیا تھا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سچوں کو دنیا والوں کے سامنے لائے تاکہ دنیا والوں کو یہ دکھایا جا سکے کہ ہم نے جن سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ہے وہ سچے یہ ہیں، تاکہ کسی قسم کا اشتباہ باقی نہ رہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے، ہر اہل ایمان اس دن مسرور ہوتا ہے اور ہر اہل ایمان کے گھر میں جشن کا سما ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو سما جشن کا، ان پنج تن پاک ہستیوں نے، ان مقدس ذاتوں نے اسلام کو وہ بلندی عطا کی کہ اسلام کو اس پر ناز ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ واقعہ بہت سنا ہے آپ نے، اور اکثر علماء کرام اپنی مجالس میں اور تقاریر میں یہ چیز بیان کرتے ہیں اور اس کا بڑا تفصیلی پس منظر ہے، لیکن میں صرف چند اہم نکات کی طرف اشارہ کر کے آپ کی زحمت تمام کرنا چاہوں گا۔ جب یہ ہستیاں گھر سے چلی تھیں، جب یہ قافلہ عصمت و طہارت اسلام کی سربلندی کے لیے نجران کے عیسائیوں کے مقابلے کے لیے نکلا، کہ جب مباہلہ کا میدان مقرر ہو گیا کہ فلاں جگہ پہ اب عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کیا جائے گا، ادھر سے اہل بیت اطہار گھر سے نکلے۔ کہتے ہیں کہ جناب سلمان فارسی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مباہلہ سے ایک روز پہلے اس مقام کو صاف کیا جس مقام پہ بیٹھ کے ان عصمت و طہارت نے مباہلہ کرنا تھا۔ سلمان فارسی کی عظمت ہے کہ اس جگہ کو صاف کیا، وہاں کے خس و خاشاک کو ہٹایا، یہ بھی عظمت کا مقام ہے۔ اور اہل بیت عصمت و طہارت جب اس میدان میں آئے اور نجران کے عیسائیوں کا سامنا ہوا تو اس وقت یہ تاریخ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہی اشخاص جو انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہی افراد جو کچھ دن پہلے پیغمبر اکرم سے گفتگو کر کے اور مختلف دلائل دے کے اپنے آپ کو حق منوانے اور اپنے آپ کو سچ منوانے پہ تلے ہوئے تھے اور پیغمبر کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، جب یہ پنج تن پاک مقدس ہستیاں اکٹھے ہو کر اس میدان میں آئیں تو اب تاریخ کہتی ہے، تفسیر کشاف کے اندر جار اللہ زمخشری نے اس واقعے کو تحریر کیا اور قلم بند کر کے اس منظر کو محفوظ کیا۔ جب ان پنج تن پاک کو آتے دیکھا تو بے ساختہ نجران کا وہ عیسائی اور وہ پادری اور وہ سردار یہ کہہ اٹھا، یا معشر النصارى انی لارا وجوہا لو شاء اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لازالہ بہا۔ اے عیسائیو، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر اللہ چاہے کہ ایک پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو وہ ان کے صدقے میں اور ان کی وجہ سے وہ ایسا کر سکتا ہے، اگر اللہ ایسا چاہے تو۔ یہ اتنی بلند مرتبہ ہستیاں ہیں۔ جب اس پادری نے اس مقام کو دیکھا اور اپنے سارے عیسائیوں کو متوجہ کیا کہ یہ جو چہرے آ رہے ہیں یہ کوئی عام چہرے نہیں ہیں، یہ جو شخصیات آ رہی ہیں یہ کوئی عام شخصیات نہیں ہیں، لہٰذا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں فلا تباہلوا فتہلکوا، خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اس سے اگلے جملے اس کے یہ تھے، فلا یبقى علی وجہ الارض نصرانی الی یوم القیامہ، اگر تم نے مباہلہ کیا تو اس صفحہ ہستی پر قیامت کے دن تک کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا۔ اگر اپنی بقا چاہتے ہو تو ان سے مباہلہ نہ کرو۔ کتنی بڑی عظمت تھی، کتنا بڑا مقام تھا کہ عیسائیوں نے بھی ان کی صداقت کو تسلیم کر لیا، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، یہی مقدس ہستیاں، یہی عظیم ترین سرمائے اور یہی وہ قرآن کے حقیقی مصادیق جن کو صادقین سے خطاب کیا گیا، جب یہی ہستیاں جب مسلمانوں کے دربار میں جاتی ہیں، یہی بی بی جب مسلمانوں کے دربار میں جاتی ہے
تو ان سے ان کے گواہوں کی صداقت کی دلیل مانگی جاتی ہے اور ان کے گواہوں کو جھٹلایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہی وجہ تھی کہ قاسم نانوتوی جیسے شخص نے جب شیعہ کے خلاف کتاب لکھی ہدیۃ الشیعہ، تو اس کے اندر اس نے یہ لکھا کہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس طرح کہ اس نے لکھا ہے میں اسی طرح نقل کر رہا ہوں، کہ ان سے گواہوں کا طلب کرنا حاکم کی طرف سے خطا اجتہادی تھی۔ میں کہوں گا یہ بھی کتنا بڑا ظلم ہے کہ اوروں کے مقابلے میں کوئی شخص آئے تو اسے تم مرتد اور مشرک اور کافر کہتے ہو، اور اہل بیت کے مقابلے میں آئے تو اسے خطا اجتہادی کہتے ہو۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ اتنی عظمت اور بلندی واضح ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ اپنے اندر کس قدر کینہ رکھتے ہیں کہ اہل بیت کے مقابلے میں آنے والوں کو بھی خطا اجتہادی کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ سامعین، خطا اجتہادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مجتہد قرآن و سنت سے استنباط کرتا ہے، اگر تو اس نے واقعے کے مطابق استنباط کیا تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا، لیکن اگر اس سے اجتہاد کرنے میں غلطی ہو گئی تو اس کو ایک نیکی مل گئی۔ کتنا بڑا ظلم ہے، ان اہل بیت کے مقابلے میں کھڑے ہونے والوں کو تم اللہ کی طرف سے ایک نیکی بطور اعزاز دیتے ہو۔ یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں جن کی صداقت کی گواہی قرآن دے رہا ہے، جن کی امانت کی گواہی قرآن دے رہا ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو قیامت کے دن تک حق اور باطل کو پہچاننے کا معیار ہیں، حق و صداقت کو پہچاننے کا معیار یہی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس جملے کو لکھنے کے بعد جو اس عیسائی نے کہا تھا، تھوڑا آگے چل کر تفسیر کشاف والے لکھتے ہیں وَفِيهِ دَلِيلٌ لَا شَيْءَ أَقْوَى مِنْهُ عَلَى فَضْلِ أَصْحَابِ الْكِسَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ۔ کہتے ہیں اس واقعے میں، اس اہل کساء کے اس واقعے کے اندر ایک ایسی دلیل پائی جاتی ہے کہ اس سے بڑی دلیل کوئی ہے ہی کوئی نہیں جو ان اصحاب کساء کی فضیلت پر دلالت کر رہی ہو۔ یہ اہل سنت عالم کہہ رہا ہے کہ اس واقعے میں اور اس آیت کے اندر جو فضیلت اللہ نے اہل بیت کی بیان کی ہے، اس فضیلت کا مقابلہ قیامت تک کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ تو پانچ تن پاک کی یہ عظمت، ان کی صداقت، ان کا مقام و مرتبہ، قرآن سے یہ ثابت ہوا کہ جو ہستی بھی ان کے مقابلے میں آئے لعنت اللہ علی الکاذبین کی مصداق بنتی ہے، کیونکہ یہ واقعہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ ہستیاں جب کسی میدان میں کھڑی ہوتی ہیں اور کوئی شخص ان کے مقابلے میں آئے، حقیقت میں لعنت کا مستحق وہی قرار پاتا ہے۔ لیکن ٹھہریے، ہم نے صرف اور صرف اس واقعے کو نہیں دیکھنا، ہم نے صرف اور صرف ان آیات کو پڑھ کے گزر نہیں جانا، بلکہ ایک پیغام بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا جاؤں، اور وہ پیغام یہ ہے، دیکھیے ان اصحاب کساء کو عیسائیوں نے دیکھا بھی، ان کی فضیلت کا اعتراف بھی کیا اور اپنی زبان سے ان کی فضیلت کو بیان کیا، لیکن کیا ان عیسائیوں نے ان کے بتائے ہوئے پیغام کو تسلیم کیا؟ وہ اسلام جو یہ ہستیاں ان کے سامنے پیش کر رہی تھی، کیا انہوں نے اس اسلام کے سامنے سر تسلیم خم کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس مقام پر صرف قصیدہ پڑھ رہے تھے، پریکٹیکل لائف میں انہوں نے اصحاب کساء کو فالو نہیں کیا، صرف اور صرف قصیدے پڑھ رہے تھے، صرف اور صرف تعریف کر رہے تھے۔ جب انہیں اسلام کی دعوت دی گئی، جب انہیں عمل کی طرف بلایا گیا تو انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا، عمل کرنا قبول نہ کیا۔ تو عزیزان، آج ہم نے بھی یہ سوچنا ہے، ان مقدس ہستیوں کی محبت اللہ نے ہمیں عطا کی، ہم ان کے قصائد پڑھتے ہیں، ہم ان کی ثنا کرتے ہیں، ہم ان کی محبت کے ترانے پڑھا کرتے ہیں، اور یہ حق ہے، یہ عبادت ہے، لیکن بات ترانوں پہ ختم نہ ہو، بات قصیدوں پہ ختم نہ ہو، کیونکہ اگر ہم نے بھی صرف اور صرف قصیدوں پہ اکتفا کیا اور پریکٹیکل لائف میں ان ہستیوں کو فالو نہیں کیا اور اپنی زندگی کے اندر ان کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت کا نور شامل نہیں کیا، تو ہم میں اور ان نصرانیوں میں کیا فرق رہے گا؟ تو عزیزان، آئیے ان عیدوں کو منانے کا، ان ایام کو منانے کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ اپنے اندر ایمان کو بیدار کریں، اپنے آپ کو بیدار کریں کہ جن ہستیوں کی محبت کا دم ہم بھر رہے ہیں، جن کے قصائد ہم پڑھ رہے ہیں، جن کے ترانے ہم پڑھ رہے ہیں، آئیے انہی خوشی کے ایام کے اندر اپنے اپنے مقام پر عہد کرتے ہیں کہ ہم نے ہی ان کی محبت کا دم بھرا ہے، ہم نے ہی دنیا والوں کو یہ بتانا ہے کہ کتنی بڑی عظمت کے مالک تھے، اور ہم نے ہی اپنے کردار سے ثابت
کرنا ہے کہ اگر کوئی ان کا اطاعت گزار ہے تو ہم ہیں، اور اسی اطاعت کی وجہ سے ہمیں کامیابی ملے گی، اور انہی کی محبت میں ہی بروز معاشر ہمیں نجات ملے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔